امیر خسرو نے آنکھ بند کی، دیدار ہوا میرے مصطفیٰ کا۔ اولیاء کرام کی مجلس تھی۔ خسرو کہتے ہیں میں آگے بڑھا، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں دست بستہ عرض کیا، یا رسول اللہ اولیاء کی محفل ہے، یہاں پر میرے مرشد نظام الدین اولیاء نظر نہیں آتے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک منزل اوپر چڑھ جا، ایک منزل اوپر چڑھ جا۔ امیر خسرو کہتے ہیں میں ایک منزل اوپر گیا تو دیکھا ایک بہت بڑا دالان ہے، صحن ہے، وہاں بھی رسول اللہ جلوہ فرما ہے، مسند نشی ہے، وہاں دیگر اولیاء کرام ہیں اور دیگر اولیاء، لیکن وہاں بھی میرے مرشد نظر نہیں آئے۔ میں پھر پوچھا میرے مصطفیٰ سے، آقا یہاں پر بھی نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ایک اور منزل چڑھ جا۔ خسرو کہتے ہیں میں تیسری منزل پر آیا، وہاں بھی حضور بیٹھے تھے، لیکن اولیاء کی محفل میں میرے پیر نظر نہیں آئے۔ پھر پوچھا، حضور نے ایک اور منزل چڑھائی، یہاں تک کہ 7 منزلیں چڑھ لی۔ امیر خسرو کہتے ہیں اب اوپر جیسے جیسے جاتا تھا مجمع کم ہوتا جاتا تھا، تھوڑے تھوڑے سے رہ جاتے تھے۔ 6ٹھی منزل پر آیا، جب بھی میں اپنے مرشد کو نہیں پایا، پریشان ہو کر پوچھا تو کہا ایک اور منزل چڑھ جا۔ اوپر گیا تو وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند نشین ہیں، مسند نشین ہیں، بس 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں ایک بزرگ ہیں، بائیں ایک بزرگ ہیں، اور بالکل سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ امیر خسرو کہتے جیسے ہی مجھے اپنے پیر کا چہرہ نظر آیا میں نے آنکھیں کھول دی، رقص کنا ہو گئے۔ جو فنا فی شیخ تھے، پھر انہوں نے کلام لکھا، شب جائے کہ من بودم، وہ رات کیسی تھی جس میں میں تھا اور خود رسول اللہ مجلس کے امیر تھے، مجلس کے شمع میرے مصطفیٰ تھے۔ گنگناتے ہوئے اپنے مرشد کے پاس آئے۔ اب جو بات مجھے کہنا تھا، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ چھیڑا، سنیے آپ، میں نے یہ واقعہ محبوب الہی کا کیوں بتایا۔ آئے محبوب الہی کے پاس، خوش تھے، وجد کنا تھے۔ محبوب الہی نے پوچھا خسرو دیکھا ہے اپنے مرشد کو؟ کہا ہاں، میرا مقصد میری مراد پوری ہو گئی۔ اس کے بعد محبوب الہی نے کہا کیا کسی اور کو وہاں نہیں دیکھا؟ امیر خسرو نے کہا میری توجہ ہی نہیں گئی، میں نے مرشد کو دیکھا تو پھر خیال نہ رہا۔ محبوب الہی سے پوچھنے لگے حضور اس منزل میں جو رسول اللہ کے دائیں اور بائیں تھے وہ کون تھے؟ تب محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کہا ان کے بائیں جانب خواجہ غریب نواز تھے اور بائیں جانب پیران پیر غوث اعظم بغدادی موجود تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ مقام ہے کہاں؟ رسول اللہ کے دربار میں، جہاں اولیاء کرام کی منزلیں ختم ہوتی ہیں وہاں غوثیت میں آپ کا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا قرب ہی انہیں غوثیت کے مقام پر لے گیا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی کرامتیں ہیں اس لیے ان کو غوث کا مقام ملا ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے، اس لیے غوثیت کے مقام پر پہنچے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری جگہ اپنی، یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر، غوث پاک غوثیت کے مقام پر پہنچے تو عشق رسول کی بنیاد پر پہنچے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی بنیاد پر پہنچے۔ اس لیے میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب کبھی کوئی رسول اللہ کی طرف انگلی بھی اٹھاتا یا اعتراض کرتا، اپنی کرامتوں سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے تھے، اپنی کرامتوں سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب دیتے۔ اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تو غوث پاک نے اپنی ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے دکھایا۔ 400 سال بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے تو رسول اللہ کے بارے میں بات کرتا ہے، میں ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 400 سال بعد آیا ہوں اور اللہ نے میرے پاؤں میں یہ طاقت دی ہے کہ قبر کو ٹھوکر لگاؤں تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے، اور جس کی میں نسل سے ہوں وہ اگر کہیں ٹھوکر لگائے پورا قبرستان کھڑا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا میرے غوث اس کو اپنی کرامت سے جواب دیا کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اپنے اپنے نسبتوں میں قادری پٹا ضرور رہے، قادری نسبت ضرور رہے،
اس لیے کہ یہ نسبت ہی ایسی ہے جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ قیامت میں منادی دے گا یہ ندا قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ میری علاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف دیا تھا، وہ طاقت عطا کی تھی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت کے مقام پر تھے کہ خلاف عادت کام ان سے صادر ہوئے۔ خلاف عادت کام جب اولیاء سے ہوتے ہیں اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ بعض لوگ ابھی عقل کے گھوڑے دوڑاتے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب تو مولانا لوگوں کی پھکائی ہے، یہ جملے بازی ہے۔ ان کو قرآن پاک سے اگر تعلق ہو تو میں بتاؤں۔ اب میں ایک بات آپ سے بتاتا ہوں، غوث پاک کی ایک کرامت جس پر ابھی میں چند دن پہلے سن رہا تھا، کوئی بیچارہ جس کی عقل پر فالج کا اثر ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض ہے، عداوت ہے، اور دوسرے راستے پر چل پڑے اور اولیاء اکرام کو چن چن کر کے نشانہ بناتے ہیں۔ جن کا تعلق نجد سے ہے، وہابیت سے ہے، سلفیت نام رکھتے ہیں، بہرحال۔ لیکن سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے، یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے، اللہ کے بھی کام نہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی۔ دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا۔ مرید سے پوچھا پوچھو اس کو کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے نازوں سے پالا تھا، اس عورت نے شادی کی، برات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی، باہر نہ آ سکی۔ مشہور کرامت ہے غوث پاک کی۔ تو وہ ڈوب گئی اور اس بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے، بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے، روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی ہے، روز روتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی، اے رب کریم، تو نیست سے ہست کرنے والا، تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا، تو راکھ کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے، مولا قادر مطلق ہے، اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے۔ غوث پاک کی دعا چل رہی تھی، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا، طوفان سا آیا، پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برآمد ہوئی۔ غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی، مگر صدقے میں اللہ نے پوری برات کی زندگی لوٹا دی، پوری برات واپس آ گئی، اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے۔ 12 سال کے بعد مچھلیاں کھا گئی ہوں گی، کشتی کے پرزے ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن رب ذوالجلال قادر مطلق قیام ان لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں جو جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کو، راکھ پانی میں بہا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا۔ ہر عقل کے اندھو، جس رب ذوالجلال نے ایک نطفے سے تمہارا پورا انسانی شکل بنایا ہے، تم 1000 بار جلا کر راکھ کر دو، رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، وہ دوبارہ زندہ فرمائے گا حساب لینے کے لیے۔ تو کشتی دوبارہ واپس آئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر ایک دو نہیں، ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ اگر تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی سوال کرو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر تمہاری عقل میں بات نہیں آتی تو سمجھ لو اسی کو کرامت کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تم اور ہم بھی کر سکتے تھے تو پھر غوث کی کرامت کا مطلب ہی کیا ہے؟ تم بھی غوث ہوتے، ہم بھی غوث ہوتے۔ کرامت ہے جو عقل میں نہیں آئے گی۔ اور قرآن سے اگر دلیل مانگتے ہو، سنو، سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک بار اعلان کیا تھا، کون ہے جو سبا بلقیس کا تخت یہاں پر لے آئے گا؟ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سبا بلقیس کا تخت یمن میں ہے۔
یمن اور فلسطین میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. ایک جن کھڑا ہوا, کہا اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں. پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ لے کر آ جاؤں گا. جنات کی طاقت پر یقین رکھنے والے, جنات کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کرنے والے, سنو قرآن کیا کہتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت دیر ہو جائے گی, مجلس ختم ہونے تک تم لاؤ گے؟ مجلس ختم ہونے تک. پھر اللہ کے ایک ولی جو سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے, آصف بن برخیہ, کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا. پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. آپ کی, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن کے. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك, اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لے آؤں گا. تخت کوئی 4 فٹ کا 5 فٹ کا نہیں, 80 گز لمبا ہے اور اتنا ہی چوڑا ہے, اتنا ہی وزنی ہے, اور 7 دروازوں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے. سونے چاندی جواہرات سے جڑا ہوا تخت ہے. اور ایک انسان کہتا ہے, انسان, جنات کی بات نہیں کر رہا, جنات کی بات آئے گی تو آپ سمجھیں گے ان کو بڑی طاقت ہوتی ہے. انسان کی بات کر رہا ہوں. انسان نے کہا سلیمان علیہ السلام کے امتی میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. یہ صرف اور صرف بات نہیں تھی, حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی پلک کر ادھر دیکھ رہے تھے, وہ تخت حاضر کر چکے تھے, تخت حاضر کر چکے تھے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ سلیمان علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے, خود اللہ کے نبی. ارے وہ چاہتے تو خود ہی تخت کو طلب کر لیتے. اس قرآن کے واقعے کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ بتانا چاہا جو نبی کے قدموں میں بیٹھتا اس کی طاقت کا یہ ہے. نبی کی طاقت تو بہت دور, اور یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی, بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام, ان کے امتی کی طاقت کا حال یہ ہے, تو پھر سید الانبیاء محمد رسول اللہ اور ان کی امت کے عام اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی جن کا ولی کی گردن پر ہے, وہ 12 سال کی کشتی واپس لے آئے تو تعجب کی بات نہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں قرآن اس کرامت کو بالکل عینی طور پر بیان کر رہا ہے. عزیزان گرامی, میں دنیا کی یا دنیا کے نقش قدم پر چلنے والے, ہر چیز کو تھیوری اور پریکٹیکل پر آزمانے والے اور سائنس کی دنیا میں چلنے والے, ان کو کہتا ہوں آئنسٹائن نے کہا ہے. آئنسٹائن کا نام تو بہت لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا, اس کی تسبیح بھی پڑھتے ہوں گے. الحمدللہ ہم غوث پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں. اب اسی آئنسٹائن کی بات کر رہا ہوں, جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی. سنو, کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی اور چاند تک اور سورج تک اور بہت سارے مقامات تک دیکھنے کی رسائی حاصل کر لیا. اور اس نے کہا کائنات کا جو کنارہ, ایک کنارہ میں نے دیکھا, اس کے لیے وہ کہتا ہے 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے. 2 کروڑ نوری سال. نوری سال کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو سال ہمارے چل رہے ہیں, یہ سال صبح ہوتی ہے 6 بجے صبح ہوئی, شام میں 6 بجے سورج ڈوبا, آرام سے دن چل رہے ہیں. نوری سال اس کو نہیں کہتے. نوری سال 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے نوری سال میں. اس طرح 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں, 1 منٹ کی, اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں گے کائنات کو دیکھنے کے لیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کہہ رہا ہے, جس کے پیچھے تم لوگ آگے پیچھے جس کو قبلہ بناتے ہو. سنو, 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے کائنات کے کنارے دیکھنے کے لیے, کائنات کی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے. اور آؤ شہنشاہ بغداد کے دربار میں, کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جان کا خردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا. تمہارے سارے آلے, تمہارے سارے کمپیوٹر 2 کروڑ سال میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں
शहंशाह बगदाद की एक निगाह पहुंचती है। हाँ, मेरे गौस ने फरमाया नजर तु इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के पूरे शहरों को, कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देख रहा हूं। अजीजान गिरामी वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फख्र करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। गौसियत मआब की निस्बत ने ही आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है, आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इसी निस्बत पर फख्र करते हैं। देखा जाए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिख डाली हैं। 55 उलूम पर अल्लाह ने महारत ताम अता की है और बहुत सारे शागिर्दों की खेत तैयार की है। उम्मत पर एक बहुत बड़ा उम्मतियों पर एहसान है, लेकिन सारी चीजें अपनी जगह पर। कुरान का तर्जुमा किया है, फतावा रज़विया शरीफ है, बारगाह मुस्तफ़ा में हदायत बख्शिश है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, आला हजरत ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह मैं फतावा रज़विया लेके आया हूं, मैं कंजुल ईमान लेकर के आया हूं, मैं हदायत बख्शिश लेके आया हूं, बल्कि आला हजरत ये कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। निस्बत के लिए भी बारगाह मुस्तफ़ा में आला हजरत ने अगर किसी बात पर फख्र किया है तो गौसियत की निस्बत पर फख्र किया है। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। यकीनन मेरे अजीज़ो करामात सुनाने का वक्त जुमा के छोटे वक्त में नहीं होता, वरना मैं बहुत सारी चीजें सुनाता। अल्हम्दुलिल्लाह गौसियत मआब शहंशाह बगदाद पीरे पीरा मीरे मीरा, जिसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह छोटों को बड़ा बना देती है और अदना को आला बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हाजिरी से मैं आया और हाजिरी के बाद दिल में यह एहसास होता है। एक बुजुर्ग वहाँ पर मुलाकात जिनसे हुई, वह अरबी और अलवी सादात में से हैं, उम्र काफ़ी हो चुकी। उन्होंने मुझे मिल करके हाथ पकड़ करके कहा आओ मैं तुम्हारी हाजिरी कराता हूँ। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में तकरीबन 55 साल से, और बड़ी उनकी यानी बड़े मामलात हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर ही अर्ज करता हूँ किस लिए मैं बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हर हाजिर होने वाले को कुछ न कुछ देकर भेजते हैं और अल्लाह करीम तुम्हारे मुस्तकबिल में बहुत कुछ तुझे अता करे। दुआ किया। हमने कहा कि यहाँ की इतने बड़े दरबार में बड़े बड़े हाजिर होते, मेरी क्या हैसियत है, मुझे यहाँ पर क्या, मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। एक जुमला उन्होंने कहा जिससे सीना चौड़ा हो गया। कहा यहाँ पर सब अच्छे नहीं आते, बल्कि गौसे पाक तो चोरों को भी कुतुब बनाते हैं। बुरा हो तो क्या हुआ, निस्बत भली है या गौस, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत यही फरमाते हैं जिन कुत्तों के गले में पट्टा होता है उन कुत्तों को म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं ले जाते, हाँ नहीं ले जाते, और ना ही इंजेक्शन मारते हैं। क्यों? ये अलामत है कि किसी का पाला हुआ है, और गले में पट्टा ना हो तो उठाकर ले जाएंगे। बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ये कुत्ते, इनको ले जाओ। जिन कुत्तों के गले में पट्टा है उन्हें छोड़ दिया जाता है कि मालिक है इसका कोई। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे गले में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत का पट्टा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज कोई और दूसरा हमें उचक नहीं ले जाएगा, इतना यकीन जरूर है, इतना यकीन जरूर है। और मुझे एक बात ये भी याद आई कि एक साहब ने कहा, वो दूसरे मुल्क के हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हालात तो सब अपने हिसाब के हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें डर लगता है, सहमते हैं। आप ऐसे नरगे में हैं फिर भी बोल रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ के हालात हम दूर से सुनते हैं, बड़े डेंजर है, लेकिन बोल रहे हैं। मैंने कहा आपने सुना नहीं आला हजरत ने क्या फरमाया? आला हजरत ने फरमाया क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ऐसा आदमी क्यों डरेगा, ऐसा आदमी क्यों डरेगा जिस पर पंजा गौसे पाक का होगा। क्या दबे
जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ, गौसे पाक का जो कुत्ता है वो शेर को भी परवाह नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के दरबार के कुत्ते होने पर फख्र करते हैं। हाँ, हमें इस बात पर कोई वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत है दरबार गौस से, और वो इसलिए भी कि एक दो नहीं। मैं आपको बताऊं, अहले हदीस जमात, वहाबी जमात के सबसे बड़े आलिम, जिसकी पैरवी में ये लोग पूरी आसमान जमीन से, जमीन आसमान से मिलाते, शेख इब्ने तैमिया ने अपने किताब में लिखा है, अहले हदीस जमात के सबसे बड़े इमाम कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी करामात किसी की नहीं देखी जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। अरे तुम्हारे घर से भी बात आ रही है मेरे गौस की, हर घर से बात आ रही है। क्यों? इसलिए कि सूरज निकलता है तो सबको पता चली जाता है, सबको पता चलता है। अच्छे खासे लोग भी बोल पड़ते हैं कि दिन हो चुका है, दिन हो चुका है। सूरज से दुश्मनी है तो ठीक है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा कि दिन निकला हुआ है, दिन निकला हुआ है। गौसे पाक की करामात ऐसी हैं जैसे सूरज निकला हुआ है। मेरे अजीजों, एक साहब हैं, अब हमारी मोहब्बत किस बात से होनी चाहिए? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी मोहब्बत इसलिए भी है, कई औलिया इकराम ने ये बातें लिखी भी हैं। फरमाते हैं उनके गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद भी हैं, वो तकरीबन 14 ऊंटों पर शक्कर के थैले लेकर के सफर कर रहे थे, सामान्य तिजारत लेकर जा रहे थे। रात को एक जंगल में उन्होंने पड़ाव किया और रात वहां गुजारी। तो जैसी ही रात गुजारी, खतरनाक जंगल था, उनके 4 ऊंट सामान समेत गायब हो गए और भारी उनका नुकसान था, बड़ा सामान था उसमें। वो सुबह गमगीन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में अब काफिला भी चल पड़ा, मैं अपने ऊंटों को ढूंढूं तो इस खौफनाक जंगल में कहां ढूंढूंगा। उन्होंने कहा, मुझे मेरे मुर्शिद ने कहा था कि जब कभी तू मुसीबत में आए तो मुझे पुकारना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, ये किताब बहजतुल असरार शरीफ में भी मौजूद, रिवायत में बयान कर रहा हूं, लफ्ज़ी नहीं कर रहा। कहते मैं वहीं से पुकारना शुरू किया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। मैं अभी पुकार ही रहा था, सामने पहाड़ की तरफ एक बुजुर्ग मुझे नजर आए सफेद लिबास में। वो मुझे अपनी तरफ बुलाते रहे, इधर आओ इधर आओ। मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया। मैं जब उनके करीब पहुंचा तो वहां देखा पहाड़ के नीचे मेरे 4 ऊंट चल रहे थे। मैंने 4 ऊंटों को अपने साथ ले लिया और फिर उस बुजुर्ग से मिलने के लिए आया था, तो वो थे ही नहीं। मैं अपने ऊंटों को लेकर तिजारत में गया, सामान बेचा, उसके बाद फिर बगदाद आया अपने मुर्शिद से मिलने के लिए। तो गौसे पाक ने फरमाया, तेरे 4 ऊंट सही सलामत तो हमने दिला दिए थे। ये गौसे पाक का मकाम है। अजीजा ने गिरामी, वो मदद को पहुंचते हैं, बल्कि ये भी फरमाया, मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, अगर उसका सतर खुल जाए, अगर वो मुझे पुकारे दिल से, तो मैं उसकी वहीं से सतर पोशी करूंगा, मैं उसके सतर को छुपाऊंगा। ये निस्बतों की बात है। यकीन तुम्हारा कितना मजबूत है, कितना मजबूत है, इस यकीन की बात है। वहां गौसे पाक के खलीफा है, उनके मजार के पीछे ही, उनका मजार हमेशा पानी में रहता है। अबू खमरा उनको कहते हैं। शेख मोहम्मद अल मुत्तकी अल हिंदी, हिंदुस्तान से जो गौसे पाक के जाते थे मुलाकात करने के लिए, उनकी तरबियत के लिए वो रहते थे। उनकी एक रिवायत है, हिंद से कुछ लोग गए थे गौसे पाक से मिलने, मिल करके वो वापस आ रहे थे कश्ती में आ रहे थे, तो समंदर में बीच समंदर में पहुंची तो कश्ती फट गई, पानी अंदर आने लगा, डूबने के करीब आ गई। ये चीखने लगे, पुकारने लगे, और उसी वक्त वो तारे मुरीद कहते, हिंद से जो गए हुए थे, कहते हैं अचानक हमारी कश्ती में एक काले रंग की चादर ओढ़े हुए बुजुर्ग आए। उनके हाथ में एक बड़ी सी सुई थी, धागा था। वो जल्दी जल्दी हमारी कश्ती को जहां जहां से फटी थी सीलने लगे और सिल करके पानी पूरा बाहर किया। हम तो डरे हुए थे, डूबने के इंतजार में बैठे हुए थे। कश्ती फिर अपने मकाम पर सही सलामत चलने लगी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अचानक वो बुजुर्ग जो आए थे, हमने पूछा कि आप हमारे साथ सफर में हैं या कौन है? उन्होंने चादर हटाई तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे।
فرمایا تم میرے مرید ہو، مجھے پکارا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، میں تمہاری مدد کے لیے آیا۔ عزیزہ نگرامی، ایک دو نہیں، بہت ساری کرامات کتابوں میں روایتاً لکھی ہوئی ہیں، اور ایک دو نہیں، کئی تواتر کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں۔ اس لیے بارگاہ غوثیت مآب میں ہم اتنا ہی کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اللہ کریم اسی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ اسی لیے میں وہی دعا کرتا ہوں جو جمیل قادری رضوی نے کیا تھا، اعلیٰ حضرت کے مرید، سچے مرید، انہوں نے کہا تھا عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو چکو تیار جب میرے جنازے کو، کفن پر لکھ دینا نام والا غوث اعظم کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔